जुमले सुनने के काबिल है। अगर किसी मर्द को, किसी बशर को, किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत होती मेरी शरीयत में, सजदा करने की इजाजत होती मेरी शरीयत में, औरत क्या पूछ रही है कि शौहर का हक क्या होता है? सरकार मदीना उसको इस अंदाज में समझा रहे हैं। फरमाया अगर, क्या जुमले हैं, लौ कान यंबगी लिबशर अन यस्जुदा लिबशर, फरमाया अगर मेरी शरीयत इस बात की इजाजत देती होती, है नहीं, अगर लौ, अगर इजाजत होती किस चीज की, लिबशर, कि किसी बशर को, किसी इंसान को सजदा किया जाता, तो सरकार ने फरमाया ला अमरतुल मरअता, तो मैं फिर हुक्म दे देता औरतों को अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, कि वो अपने अपने शौहर को सजदा किया करे, अपने अपने शौहर को क्या किया करे, सजदा किया करे। कब कब करना है, अंदाजा लगाना। बात एक है, मसले दो निकल रहे हैं। एक सजदा ताज़ीमी हराम है, और दूसरा अगर करना होता तो कब कब शौहर को सजदे का मैं हुक्म दे देता, कब कब शौहर को सजदे का मैं, कि अपने शौहरों को सजदा करो। फरमाया जायज तो नहीं है, अगर ये दुरुस्त होता तो मैं हुक्म देता बीवियों को अपने अपने शौहर को क्या करें। अब कितनी बार करना है? फरमाया इज़ा दाखला अलैहा, इज़ा दाखला अलैहा, वो जब भी उसके सामने आए मैं हुक्म दे देता उसको सजदा कर लिया कर। वो दिन में 10 बार आए 10 सजदे कर, वो दिन में 100 बार तेरे पास है शौहर, तेरे सामने तेरे घर में, उसको 100 बार सजदा करने का मैं क्या दे देता। फरमाया ये बात अलग है कि मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, मेरी शरीयत में इसकी, अंदाजा लगाएं इस हदीस मुबारका से कि फरमाया अगर है नहीं, औरत पूछ रही है ना या रसूलल्लाह शौहर का हमारे ऊपर क्या हक होता है, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मौके महल पे सरकार ने मुख्तलिफ हुकूक बयान फरमाए हैं। इधर जो हुकूक है ये शायद तमाम हुकूक से अफजल व आला हक रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया है बीवियों के मुतल्लिक़, कि तुम्हारे ऊपर शौहर की इतनी जिम्मेदारी इस्लाम ने रख दी है। जायज नहीं, फरमाया अगर जायज होता तो अंदाजा लगा ले कि तेरे ऊपर तेरे शौहर का अल्लाह ने कितना हक रखा है। अगर जायज होता अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता इज़ा दाखल अलैहा, जब जब भी तेरा शौहर तेरे सामने है मैं हुक्म देता अपने शौहर को सजदा कर लिया कर। लेकिन इस्लाम ने इस काम को हराम कर दिया है, किसी के लिए इजाजत नहीं कि वो किसी को सजदा करे, किसी के लिए इजाजत नहीं कि वो किसी को। देखें जिस हदीस मुबारक है सया में फरमाया अगर मेरे बाद, अगर कोई नबी होना होता, अगर मेरे बाद, मैं खातमुन नबीशीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फरमाया अगर होना होता तो बताया वो होता फरूक आजम। अब इस हदीस में फरूक आजम की क्या शान को बयान किया जा रहा है। मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है, अगर खत्म ना होता उम्मत वालों फरूक आजम की इतनी शान है, अगर नबूवत का सिलसिला खत्म ना होता तो मेरे बाद रब नबी फरूक आजम खलीफा सादी को बना देता। इसी तरह सरकार इस साइला खतून को फरमा रहे हैं, औरत को अगर इस्लाम इजाजत देता कि अल्लाह के सिवा किसी को क्या करो, तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा किया करती, और दिन में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, इज़ा दाखला अलैहा, जब जब भी वो नजर आए मैं हुक्म दे देता कि उसको सजदा कर लिया कर। लेकिन फरमाया इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये क्या है। अब इस हदीस से आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, देखो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया है कि अगर अल्लाह के पाक महबूब ने क्या फरमाया, अगर किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो किसी के लिए सजदे की इजाजत होती। इस जुमले ने नफी कर दी
کہ اسلام میں کسی کو آپ سجدہ کر سکتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حدیث نمبر 2، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک باغ میں تشریف لے آتے ہیں۔ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا فجاء بعیر فسجد له۔ سرور دو جہاں کے صحابہ کہتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا، سرکار ایک باغ میں تشریف لے آتے ہیں۔ کہاں تشریف لے آتے ہیں؟ ایک باغ میں تشریف لے آتے ہیں۔ اندازہ لگانا، فجاء بعیر، فجاء ایک اونٹ آتا ہے۔ یہ اس عنوان پہ اونٹ کے متعلقہ بہت ساری روایت آئیں گی، لیکن ہر روایت دوسری سے مختلف ہوگی، قدر فرق ہوگا۔ یہاں پر جملے ہیں فجاء بعیر، سرکار جو باغ میں تشریف لائے تو اس باغ میں کوئی اونٹ موجود تھا، صحیح سلامت، صحیح سلامت۔ اب وہ اونٹ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آ جاتا ہے، سرکار کی فسجد لہ، اور سرکار کو سجدہ کر دیتا ہے۔ کون سجدہ کر رہا ہے؟ بلند آواز سے۔ اونٹ کو بھی پہچان ہوتی ہے کون آیا سامنے۔ اندازہ لگائیں تعظیم مصطفیٰ مالک نے کن کن سے کرا دی، جن کو پہچان ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں، جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے رب ان کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا، پتھر کو کوئی شعور ہوتا ہے؟ بے جان ہے، بے حس ہے، پتھر کو کوئی نہیں پتا کون کیا ہے، کون کیا ہے۔ لیکن سیاہ میں حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور سرکار کی وہ ذات ہے جو پتھر معروف سے معروف، جدید سے جدید اعلیٰ ذات سے بھی نرم اور پگھلتا نہیں ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھلتا تھا، بڑی شان ہے، لیکن معروف آلے، معروف کاموں سے لوہے کو میں بھی پگھال سکتا ہوں، آپ بھی پگھال سکتے ہیں۔ قبلہ دیکھنے کی بات یہ ہے، پتھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، پتھر پگھلتے نہیں، نرم نہیں ہوتے، لیکن جب ذات مصطفیٰ کریم آ جائے قدرت کے قانون بدل جاتے ہیں، جو پگھلتے نہیں سرکار کے لیے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اندازہ لگائیں سرور دو جہاں کی بارگاہ میں اونٹ نے کیا کیا؟ میں پوچھتا ہوں کچھ لوگوں سے، اس اونٹ کو کس نے کہا تھا سجدہ کر؟ اگر تم کہو جی اونٹ کو اتنا شعور ہوتا ہے تو کبھی تمہیں کیوں نہیں کرتے؟ بات تو وہ نا جو دلیل کے ساتھ حق اور سچ ہو۔ اونٹ بیچارے کو کیا پتا کہ سجدہ ہے کیا؟ اونٹ کو کیا پتا کہ کون سامنے سے گزر رہا ہے؟ میں جاؤں تو اونٹ کو پتا چلے گا نذیر احمد گزر رہے، بھائی محمد اسماعیل قادری گزرے تو اونٹ کو پتا چلے گا یہ اسماعیل قادری صاحب جا رہے ہیں، حاجی محمد اکمل صاحب جا رہے ہیں، فلاں بھائی صاحب جا رہے ہیں، اونٹ کو پتا چلے گا؟ وہ بے شعورہ ہے بھائی، یہ اس وقت تک بے شعور ہیں جب تک میرے اور آپ جیسا ان کے سامنے سے گزرے۔ جب تاجدار انبیاء، نبیوں کے امام و سردار کا گزر ہو، اللہ اونٹوں کو بھی شعور دے دیتا ہے۔ اے اونٹوں غور کرو، یہ عام بشر نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اب تمہاری قسمت کو چاند لگ گئے ہیں، میرا محبوب تمہارے سامنے ہے، اب سارے کام چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جا۔ اونٹ کو سجدے کا حکم خالق حقیقی دے رہا ہے، رسول اللہ کی تعظیم اونٹ سے اللہ کی ذات کروا رہی ہے۔ اب بتاؤ، جانور جن میں شعور نہیں ہے اللہ ان سے بھی تعظیم مصطفیٰ کرواتا ہے۔ تم کس کھاتے میں ہو کہ انسانوں کو بھی روکتے ہو کہ نبی کی تعظیم نہ کیا کرو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔
قیامت کے دن آخر سرکار کے سامنے جانا تو ہے نا، اس وقت مان بھی لیں گے، اس وقت مانیں گے، اس وقت، لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا وہ ماننا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ وہاں تو تجھے کیا تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، اس کے بغیر حساب نہیں ہوگا جب تک سرکار کی اولین و آخرین تعریفیں نہیں کریں گے، اس وقت تک رب حساب کا دروازہ ہی نہیں کھولے گا۔ پر بخاری مسلم کے اندر اس وقت تیرے ماننے کا تجھے کوئی فائدہ ماننا ہے تو آج ہی مصطفیٰ کو مان لے۔ خیر اونٹ نے سرکار کو، اب صحابہ فقالو ہذہ بہیمہ، صحابہ بول اٹھ یا رسول اللہ ہذہ بہیمہ، یہ تو جانور ہے، یہ تو اس کو کوئی شعور نہیں، اس کو کوئی عقل نہیں۔ ساجدت لکا، یہ بے شعورہ ہو کے جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، وَنَحْنُ نَاخِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ، یا رسول اللہ ہم جانور سے تو اچھے ہیں، ہم عقل بھی رکھتے ہیں، ہم اس بات کے مستحق بھی زیادہ ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک جانور آپ کو سجدہ کرے، کیا ہم جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں؟ اللہ کے محبوب ہم ان جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، ان نسجد لکا، اجازت دے دیں ہم سارے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم اونٹ سے افضل ہو، لیکن کیونکہ تم ہو بشر، تم ہو انسان، تمہارے اوپر شریعت ہے لاگو، سن لو میری شریعت میں اللہ کے سوا انسان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سن لو میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ، اگر کسی کو کرنے کی اجازت ہوتی کم از کم یہاں تو موقع بھی بنا ہوا تھا، کہہ بھی رہے ہیں کہ اونٹ سے تو ہم افضل ہیں، یہ تو جانور ہے، نحن احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، اپیل کی جا رہی ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کریں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اندازہ لگائے جو پاک محبوب کو صحابہ کو اجازت نہیں مل رہی سجدے کی، تو کسی اور کے مزار پہ کسی اور پیر فقیر کو سجدہ کرنا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ عرس اعلیٰ حضرت کے عنوان سے آج پہلی قسطی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے موضوع ہم نے رکھا، اللہ کے سوا کسی کو بھی تعظیمی سجدہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے۔ احباب سے اپیل ہے کہ وقت مقرر پہ تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس مسئلے کو سیکھ سکیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سرکار دو جہاں کی شریعت صحیح معنوں میں سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔